لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. والله تعالى في عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. گیارہ روزہ محافل سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں نشست میں موجود برادران اسلام اور میری دینی بہنیں، کل کی مجلس یعنی 4تھی نشست میں میں نے نبوت کے 6 سال سے لے کر نبوت کے 13ویں سال تک کے واقعات جس میں واقعہ معراج شامل تھا آپ کے سامنے مختصر طور پہ بیان کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ظاہر دنیا سے تشریف لے جانے کی حیات مبارکہ 23 سال جس میں 13 سال مکی زندگی ہو اور 10 سال مدنی زندگی. 13 سال مکی زندگی میں تیرہ سالہ مکی زندگی میں جیسا کہ واقعات جو روز اول سے مجالس میں موجود رہے ان میں سنے کہ مسلسل کفاروں کی طرف سے اذیتیں، تکالیف اور سختیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پہنچائی. ایک دن 2 دن کی یہ بات نہیں، 13 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا. یہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وجود مقدس ہستیوں کے بیچ تھا جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں. ایسے سخت اور مشکل حالات میں بھی محض وجود مسکوت کی برکت سے اور آپ علیہ السلام کی ہمت و استقامت اور ڈھارس کے بنائے جانے سے اور آپ پر ایمان اور جہاد و محبت کا جذبہ رکھنے کی وجہ سے صحابہ کرام ان 13 سالہ مشکل حالات کو پوری ہمت کے ساتھ گزارے. ورنہ اگر پہاڑ بھی ہوتا اور اس پر اتنی سختیاں کی جاتی تو یقیناً وہ ریزہ ریزہ ہوتا ہے. قرآن مجید کا نزول 23 سال تک آقا علیہ السلام پر مسلسل ہوتا، لیکن جتنی مکی آیات یا مکے میں نازل شدہ صورتیں ہیں ان میں اللہ رب العزت نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو صبر کی تاکید و تلقین فرمائی، کیونکہ ماحول اسی بات کا تقاضا کر رہا تھا. مسلمانوں کی تعداد کم تھی
غلبہ وہاں پر کفار کا تھا اور ایسا ماحول تقاضا کرتا تھا کہ وہ صبر سے کام کرتے، کیونکہ اگر وہ دین کا جواب پتھر سے دیتے تو پھر دنیا کو یہ صبر کا درس نہیں ملتا، استقامت کا درس نہیں ملتا، تکالیف اور مصیبتوں کو برداشت کرنا جو انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے محبوب بندوں کی سنت نہیں ہے، اس کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچتا۔ 13 سالہ اپنی زندگی میں جتنی صورتیں نازل ہوئی اس میں احکامات نہیں، عبادات کے طریقے نہیں، معاشرتی نظم کیسا ہو، ایک مسلمان کے اقتصادی معاملات کیسے ہو، ایک مسلمان کی زندگی حقوق کی ادائیگی میں کیسی ہو، لوگوں کے حقوق کیا ہیں، ان سب باتوں کی تفصیل آپ کو ان کی صورتوں میں نہیں ملے گی، کیونکہ وہاں ایسا ماحول نہیں تھا کہ احکامات کو نافذ کیا جا سکے۔ تو یہ مکی زندگی میں جتنے آیات نازل ہوئی، جتنے سورے نازل ہوئے، جتنا قرآن نازل ہوا، ان سب میں زیادہ تر جن باتوں کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے اس میں سب سے زیادہ توحید کی دعوت ہے، کیونکہ شرک کی نحوست اور گندگی نجاست جب تک انسان سے دور نہ ہو اس وقت تک پاکیزگی کی طرف ایک قدم ہو نہیں پا سکتا۔ تو شرک سے بچنے اور الہ واحد معبود بھر کی عبادت کرنے کی تاکید اللہ رب العزت نے اصولوں میں فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے ان کا کیا انجام ہوگا، ان کا کیا ٹھکانہ ہوگا، ان پر کس قسم کے عذاب نازل کیے جائیں گے، وہ ساری کچھ باتیں اصولوں میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ اور وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، سابقہ اقوام کی طرح روش اختیار نہیں کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے، ان کے لیے بشارتیں اصولوں میں نازل کی گئی۔ یہ ساری کچھ باتیں میں اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ مکی دور صبر کی عظیم مثال ہے، اور ساری باتیں عقائد سے متعلق اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں نازل فرمائی، کیونکہ عقائد جو ہے دین کے اندر بنیاد کی حیثیت ہے۔ جب تک کسی آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہوگا وہ حقیقی معنوں میں عمل کا اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکتا، اور انسان کے اندر انقلاب عمل سے نہیں عقائد سے پیدا ہوتا، تبدیلی عقائد کی وجہ سے آتی ہے، اور عقائد جب مضبوط ہوتے ہیں تو عمل کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ کل میں نے بیان کیا کہ نبوت کے یعنی اعلان نبوت کے 11ویں سال 6 حضرات مدینہ شریف سے جو حج کے لیے آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر مشرف اسلام، اور نبوت کے اعلان کے 12ویں سال 12 حضرات مدینہ شریف کے مسلمان ہوئے، اور انہوں نے السلام سے انہوں نے بیعت کی، عہد کیا، عہد و پیمان باندھا، اس کو بیعت عقبہ الاولیٰ کہتے ہیں۔ اور نبوت کے 13ویں سال 70 کے قریب مدینے کے حضرات جو بعد میں چل کر انصار نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ان میں سے 12 کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نقیب یعنی سردار مقرر فرمایا۔ تو نبوت کے 11ویں 12ویں اور 13ویں سال یعنی ان 3 سالوں میں مدینے کا تعلق آقا علیہ السلام سے جڑا ہے، مدینے والوں کا تعلق میرے آقا سے جڑا ہے، اور مدینے کے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ ان 3 سالوں میں اسلام کا نور مدینے میں پھیل گیا۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ ان کا اس میں بڑا اہم رول رہا، ان کی خدمت کی وجہ سے مدینے کے گھر گھر میں ضرور کوئی نہ کوئی مسلمان، اور رسول
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا. اب یوں سمجھنے کے یہ 3 سال ہجرت کے لیے تمہید بنے، چونکہ یہاں مکے میں حالات روز بروز ابتر ہوتے جا رہے، کفار کا شکر بڑھتا جا رہا، ان کی اونچی حرکتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں، صحابہ اکرام کو صحیح اذیتیں پہنچانا، ان کا روز کا معمول، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی بلکہ اضافہ ہوا جا رہا. اعلان نبوت کے 13 سال کفاروں کا ظلم جب انتہا پر پہنچ گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم فرما دیا کہ وہ ہجرت کر جائیں. اور جیسا کہ طے تھا کہ مدینہ جو ہے ہجرت کا مقام بنے گا علیہ السلام، تو صحابہ اکرام میں جو لوگ بھی چاہتے تھے حضور کے حکم سے وہ مدینہ شریف کو ہجرت کرنے لگے. عام جو ہے ایک ماحول بن گیا کہ جو مسلمان سہولت سے کافروں سے بچ کر نکل سکتا تھا وہ نکلنے لگا. ہجرت کا جو عمل ہے دوستوں وہ کوئی معمولی عمل نہیں تھا. ہجرت کا عمل صرف یہ نہیں تھا کہ مکے سے اٹھے مدینہ چلے گئے معاملہ ختم. ہجرت کا عمل جو بھی مہاجر تھے ان کے لیے اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو صرف شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا نہیں تھا، بلکہ ان کو شہر مکہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ کئی ان ایسے تھے جن کو اپنا کاروبار چھوڑنا تھا، اپنی تجارتیں، اپنے معاملات چھوڑنا تھا، اپنی زمینات چھوڑنا تھا، اپنے تعلقات کو پتہ کرنا تھا. کئی ایسے تھے جن کو رشتہ داریاں چھوڑ کے جانی تھی. کئی ایسے تھے کہ شوہر جا رہے تھے بیوی نہیں جا رہی تھی. کئی ایسے تھے باپ جا رہا تھا بچے مکے ہی موجود تھے. تو یہ ہجرت کا عمل ان کے لیے ایک عظیم قربانی تھی، اور وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو انہوں نے کیا تھا وہ ان کے لیے اللہ رب العزت کی جناب میں ان کی محبت اور چاہت کا امتحان تھا. آپ اندازہ لگائیے، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. روزمرہ کی ہماری زندگی میں کئی موقع ایسے آتے ہیں ہم کو سفر کرنا پڑتا ہے. سفر کیا ہوتا ہے؟ کسی ضرورت کے لیے آدمی ایک مقام سے دوسرے مقام میں منتقل ہونا چاہتا ہے. جب نکلتا ہے اس کو خیال ہوتا ہے 10 دن جاؤں گا، 15 دن جاؤں گا، ایک دن مجھے پلٹ کر ہی آنا ہے. ایک دن جاتا ہے، کوئی 2 دن جاتا ہے، کوئی 10 دن جاتا ہے، کوئی مہینہ بھر جاتا ہے. لیکن جب بھی گھر سے نکلتا ہے، مسافر جب بنتا ہے تو کتنے مساوس، کتنے خیالات، کتنے افکار اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. اور وہ چھوڑا آدمی جب صبح گھر سے اپنے نکلتا ہے کاروبار کے لیے تو کاروبار کو جا کر آنے تک واپس دوبارہ گھر کو دن تمام میں یہ خیال آتا ہے گھر میں بیوی ہے، نہیں معلوم کیا معاملہ ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نہیں معلوم کوئی حادثہ ہو جائے. کئی قسم کے افکار اس کے ذہن میں آتے ہیں. گھر سے چلا گیا، کوئی میری زمین قبضہ نہ کر لے، کوئی میرے گھر پر حملہ نہ کر لے. بدامنی کے حالات تو یہاں اتنے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ایک انسان جب نکلتا ہے تو اس کے لیے سفر میں بڑی مشقت ہوتی ہے. اس لیے آپ اندازہ لگائیے کہ نماز جو 4 رکعت ہے اللہ تعالیٰ نے پسند کر دی، 2 رکعت کر دی. مسافر کے لیے سہولت رکھتی ہے کہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں اس کی قضا کرے. یہ سارا حکم ہے اس لیے کہ آپ سفر ہو جاتا ہے تو ایک تکلیف کا جو ہے اس کے لیے معاملہ ہو جاتا ہے. سفر پہ جو نکلتا ہے جب مسافر کی کیفیت میں رہتا ہے